السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ مور چال پہ حبس زدہ رات مغموم سی پھیلی تھی۔ لاؤنج کی دیوار کو نئے سرے سے صاف پینٹ کر کے حنین فارغ ہو چکی تھی۔ وہ نقش و نگار چھپ گئے تھے اور اب وہ چند روز میں اس پہ سٹینسل پینٹ کر سکتی تھی۔ شکر وہ گلوز اتارتی، برش اور ڈبے اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر اس سامان کو ٹھکانے لگائے۔ پھر سعدی کے کمرے کی جلتی بتی دیکھ کر ادھر چلی آئی۔ وہ اسٹڈی چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور پرسوچ نظریں چھت پہ ٹکی تھیں۔ پریشان نہ ہو بھائی، ہم پھر سے ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نرمی سے پکارنے پہ چونکا، پھر اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پتہ ہے حنین، صرف ایک بات مجھے تسلی دیتی ہے کہ ہمارے جج صاحب ایماندار آدمی ہیں، اور مجھے صرف ایک بات خوف دلاتی ہے کہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی مگر بولی تو صرف اتنا، چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، حق کے لیے لڑنا ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ مایوسی، اداسی اور امید کے درمیان وہ کہیں ہوا میں معلق تھا، کسی کچے دھاگے سے لٹکا، کسی پکی زنجیر سے بندھا۔ پھر وہ اٹھا اور وضو کر کے آیا، تولیے سے ہاتھ منہ خشک کیے اور اسٹڈی ٹیبل پہ قرآن لیے واپس آ بیٹھا۔ ایک یہی کلام اللہ تو تھا جو ہر اندھیرے میں تسلی دیتا تھا کہ خیر ہے، جہاں اتنا چل لیا وہاں کچھ اور چلتے جاؤ، روشنی مل جائے گی، تمہارے حصے کی روشنی تمہیں ضرور ملے گی، بس تھوڑا صبر اور، بس تھوڑا فاصلہ اور۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے مطلوبہ آیات سے اپنی محبوب صورت کھولی۔ اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ بات نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں کتنی دفعہ دہرائی ہے؟ ان گنت، اور اس کے ان گنت رموز ہر دفعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا یہاں کہ تم چھپاتے ہو، یہ فرمایا جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ یہاں جو گلٹی پارٹی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کا سینہ ہے، دل بھی سینے کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہم خود کیوں نہیں؟ اگر غور کرو تو آیت کے شروع میں فرمایا آپ کا رب، صرف رب بھی کہا جا سکتا تھا، مگر آپ کا رب۔ آپ کا رب کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کے دل کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں اور آپ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت دے کر دیتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں ہماری غلطیوں سے، مگر یہ ہمارے دل میں ہے جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ بات بے بات بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا دماغ ابھی سامنے والے کا سوال سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ زبان جھوٹ بول دیتی ہے، تو یہ دل کیسے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے؟ جب ہم اس میں غلط خزانے بھرتے جائیں اور اس کو کسی شے کا عادی کر دیں، ہم غلط کام اس میں چھپاتے ہیں تو یہ عادی ہو جاتا ہے۔ پھر خود سے ہم سے پوچھے بغیر اپنے اندر غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط ارادے، غلط محبتیں محفوظ کرتا جاتا ہے، پھر یہ قابو میں نہیں رہتا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ جب کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے تو اللہ ایسے دل میں کیوں اپنی محبت ڈالے گا جس میں جھوٹ، دھوکے، غلط راز اور غلط لوگ بسے ہوئے؟ وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھتا بھی جا رہا تھا، ذہن کی آلودگی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی۔ ایک یہی کتاب تو ساری کثافت دور کر دیتی تھی۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ غالب والا ہے۔ مجھے آج اس آیت کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن ہر ایک کے لیے مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کی عبرت کی مثالیں یہ ان کو سناتا ہے جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمارے آپس کے سارے جھگڑوں، اختلافات کا حل اس میں موجود ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کا فیصلہ آپ قیامت کے روز کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مگر مجھے اپنی امت کی فرقہ واریت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اختلافات کے نام پہ ہمارے یہاں اتنی تقسیم ہے کہ حد نہیں۔ ہم اختلاف کرنے والوں کو ڈانٹ کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی جنت یا جہنم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام اور عشرہ مبشرہ صحابیوں یا بدر کے مجاہدوں کی۔ کسی امام، کسی پیر، کسی اسکالر، کسی لیڈر، کسی کی جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنی جنت پکی کر کے دوسرے کی جہنم کا ٹکٹ کیوں ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں؟ سو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک تو صریح حق پہ ہے۔
البتہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹیں اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کر سکتا ہے، تو انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، سو وہی مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ساری باتیں ہر ایک پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں بہت سے لوگ اندھے گونگے بہرے بن کر کفر کے فتوے دوسرے پہ تھوپے چلے جاتے ہیں، انسانوں کی پیروی میں اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شاید قرآن سے ہدایت اور رحمت ایمان والوں کو ملتی ہے، اور ایمان ہوتا کیا ہے بھلا؟ خوف اور غم سے نجات پا لینا، کھلا ذہن رکھنا جس میں نرمی ہو، تنگی نہ ہو، سختی نہ ہو۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان قرآن و حدیث کو ثبوت ماننا اور اپنی رائے سے اوپر سمجھنا۔ یہ جب انسان میں آ جاتا ہے نا، یہ خیال کہ میں اور میرا مسلک غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی بات حرف آخر ہے، تب انسان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ میں نے بڑے بڑے مدرسوں اور یونیورسٹیز سے پڑھنے والے علماء کو دیکھا ہے، وہ اتنی سختی سے دوسروں پہ کھٹا کھٹ فتوے لگاتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی ان کا یہی رویہ بن جاتا ہے۔ مزاج میں سختی، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا اور بدکلامی، ان چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے اور پھر وہ ہدایت نہیں لیتا۔ اور میں نے انہی مدرسوں اور یونیورسٹیز سے نکلتے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جو گو کہ اپنی اٹل رائے رکھتے ہیں مگر دوسروں کی بھی سنتے ہیں اور نرمی سے سمجھانا بھی جانتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، غصے سے نہیں، حقارت اور نفرت سے نہیں۔ اللہ ایسے نرم خوہ لوگوں کا نام ہمیشہ بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں سے سخت بات بھی سختی اور بدکلامی سے نہیں کرتے، سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی رائے اور دلیل بیان کرتے ہیں مگر دوسرے کے کان میں سیسا نہیں گھولتے۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی طرح بننے کی، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی دو انسان ہر چیز کے بارے میں ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے گھر والے بھلے سیاسی اور مذہبی خیالات ہمارے جیسے رکھتے ہوں مگر کئی جگہ ان سے بھی ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر مزاج کی یہ نرمی صرف تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست صرف اللہ ہے، باقی ہم سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے غلط وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہت کیوں کریں؟ لوگوں کی کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا اور کچھ کو درگزر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے، شاید وہ کافی دیر بعد قلم سے لکھ رہا تھا مگر یہ کتاب تھی ہی ایسی جو ہر درد کا مرہم بن جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ درد نہیں ہوگا، بس ہر درد کے بعد سکون بھی مل جائے گا۔ اس نے قرآن کو ادب سے چوما اور بند کر کے رکھ دیا، پھر انگلیاں کھولنے بند کرنے لگا تاکہ سکون آئے۔ بھائی پرسکون ماحول کا بلبلہ ایک دم سے پھٹ گیا۔ حنین دھاڑ سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ٹیپ تھا اور چہرے پہ بلا کا افسوس۔ وہ آپ لوگوں کا دوست احمد شفیع، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبر دیکھی آپ نے؟ سعدی نے گہری سانس لی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں دیکھی تھی، ایک کار حادثے کے بعد ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے جو اسی کی عمر کے بندے کی ہے، اور اتفاق سے اس کے ساتھ جو احمد شفیع کے نام کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ تھے وہ بالکل بھی نہیں جلے۔ حنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کا دوست ہلاک ہو گیا اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ اسے غائب ہونے کے طریقے آتے ہیں، ایک فیک ڈیتھ سٹیج کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر ہو سکتا ہے یہ سب ڈرامہ نہ ہو بلکہ اس کو مسز کاردار نے مروا دیا ہو۔ اسے فکر ہوئی، مجھے 90% یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے "There are 3 ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn." اسی طرح اس نے کہیں اور کسی نئے نام سے جنم لے لیا ہوگا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ رہا نا ہمیشہ کی طرح آخر میں بھی فراڈ ہی؟ یہ ڈائیلاگ شیکسپیئر کا نہیں ہے، وکٹوریا گریسن نے ریونج میں بولا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو جو میرے ایگزام والی بات ہاشم کو بتائی تھی نا، اسی کا بدلہ ملا ہے اسے۔ حنین، وہ خفگی سے بولا مگر وہ مزے سے کہتی باہر جا چکی تھی۔ وہ اسے پہلے ہی دن سے برا لگتا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس نے حنین کو دیکھا تھا تو اسے اس کے اخبار میں چھپی تصویر یاد آ گئی تھی اور لگ گیا تھا اس کے بارے میں کھوج لگانے کہ اس نے FSC میں ٹاپ کرنے کے باوجود انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھی۔ وہ اس کا سیاہ راز تھا اور اسی لیے اس احمد شفیع سے وہ شدید غیر آرامدہ سا محسوس کرتی تھی۔
مگر اب نہ وہ راز غیر آرام دہ کرتا تھا نہ وہ فراڈ ان کی زندگیوں میں رہا تھا، اور ویسے بھی اسے کل سے ڈرائنگ روم کی پینٹنگ بھی شروع کرنی تھی، سو آج رات گوگل کے آئیڈیاز کے نام۔ بہت دن بعد آج سرے شام ہی بارش شروع ہو گئی تھی، اوپر سے جیسے پانی کے تھال گرا دیے گئے تھے۔ پہاڑی علاقے کی اس بل کھاتی سڑک کے اوپر چوٹی پہ بنے پتھروں کے گھر کی کھڑکیوں پہ بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ باہر مئی کے باوجود ٹھنڈ ہو چکی تھی۔ اس سٹنگ روم میں نوعمر لڑکا آتش دان میں ہیٹر جلانے لگا تھا، پھر اس نے پلٹ کر صوفے پہ بیٹھے ہاشم کو وضاحت دی، ابو کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اسی لیے جلا رہا ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ویل چیئر پہ بیٹھے خاور کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لگ رہے تھے۔ جہاں ہاشم تر و تازہ تیار 3 پیس میں ملبوس چاق و چوبند بیٹھا تھا، وہیں خاور لاغر کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور شیپ بھی سفید تنکوں جیسی تھی، گردن ایک طرف ڈھلکی تھی اور نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ تم جاؤ بیٹا، میں کچھ وقت تمہارے ابو کے ساتھ اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ لڑکا ہیٹر سیٹ کر کے تابیداری سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر برستی بارش کی تڑا تڑ بھی معدوم ہونے لگی۔ پچھلے ہفتے جب میں نے 2 دن ایک سرخ رومال کو دیکھتے کمرے میں بند گزارے تو ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ فون کھول کر اپنے کانٹیکٹس کے گروپس دیکھے۔ فرینڈز، فیملی، کولیگز، شناسہ فرینڈز کے خانے میں بہت سے نام تھے۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے خاور پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر کوئی بھی کام کا نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا کہ دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی وفا غیر مشروط ہو، جو آپ سے بھلے اختلاف رکھتا ہو مگر آپ کو سنتا ہو، آپ کو سمجھتا، اور اس کو جب مدد کے لیے پکارو وہ حاضر ہو، اور جس کے لیے آپ بھی ہمیشہ حاضر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں وہ ہم سے ہماری ان کے لیے حاضری کی توقع نہیں رکھتے۔ مگر خاور، مجھے احساس ہوا کہ شاید تم میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ بوندیں تڑا تڑ شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ خاور کی آنکھیں اوپر کہیں جمی تھیں، جسم سے نالیاں لگی تھیں اور وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہ ہوتی تھی سوائے پلکیں جھپکنے کے۔ اب تک میں تم سے غصے میں تھا، ناراض تھا، سوچتا تھا کیا اتنی نفرت تھی تمہیں میرے باپ سے کہ ان کو مار ہی ڈالا؟ مگر میں اب ناراض نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اب سمجھنے لگا ہوں، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ اپنے ہاتھوں سے ایک محبوب کو مارنے کے بعد مجھے لگنے لگا ہے کہ قتل صرف نفرت اور دشمنی میں نہیں کیے جاتے، محبت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ مجبوری لے ڈوبتی ہے۔ شاید تمہیں میرے باپ سے کوئی نفرت نہ ہو، شاید تمہاری کوئی مجبوری ہو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب تمہیں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہہ رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ خاور اسی طرح ایک طرف دیکھے گیا۔ مجھے آج کہنے دو کہ میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہارے جانے کے بعد ہر چیز میرے لیے خراب ہونے لگی ہے، سب بگڑ رہا ہے، مگر میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن مجھے کہنے دو کہ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش تم میرے ساتھ ہوتے ان دنوں، کاش تم نے میرے باپ کو نہ مارا ہوتا۔ پھر وہ آگے ہوا اور قریب سے اس کو دیکھا۔ کیا واقعی تم نے ڈیڈ کو مارا تھا؟ اس کی آواز میں ایک شبہ سا تھا، ایک شک، ہیجان۔ خاور دوسری جانب دیکھتا رہا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر اس کی ویل چیئر کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ ویل چیئر کے بازوؤں پہ رکھے اور اضطراب سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا جو کہیں اور دیکھ رہی تھیں۔ اور اگر تم نے ان کو مارا تھا تو کس کے کہنے پہ؟ کیا میری آواز کانپی؟ میری ماں کے کہنے پہ؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی اور وہ تڑپنے کے سے انداز میں پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ پلیز، کیا میری ماں نے میرے باپ کو مارا ہے؟ میں وجہ نہیں پوچھتا، صرف ہاں یا نہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پیشانی تکان سے مسلی۔ میں 2 دن سے اس کشمکش میں ہوں کہ میری ماں اس وقت صرف کور اپ کر رہی ہے یا وہ واقعی بے قصور ہے، اور میرا دل دونوں باتوں کو نہیں مانتا۔ مگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ شاید اب میں ممی کو سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے پہلی جان لی ہے میں نے اور بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اگر یہ سچ ہوا نا خاور، اگر واقعی ممی نے سب کیا ہے تو میں ان سے راستہ الگ کر لوں گا، ان کو چھوڑ دوں گا، ان سے محبت کرنا ترک نہیں کر سکتا، لیکن اور ہاں ان کو ہر حال میں سمجھتا رہوں گا۔ قتل مجبوری میں ہوتے ہیں، شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ پھر وہ تلخی سے ہنسا۔ چند ماہ پہلے تک میں ایسا نہیں تھا، اب میں بدلتا جا رہا ہوں، میں بے حس ہوتا جا رہا ہوں، لیکن شاید یہ شادی کی کوئی نئی گیم ہے۔ اگر ممی انوالوڈ ہوتی تو ہم دونوں کو صاحبزادی بیگم کے ملازم کا بیان نہ بتاتی، اس بات کو چھپاتی۔ وہ بے قصور ہیں، اسی لیے تو۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تم مجھے سن رہے ہو؟
اس نے امید سے پکارا، یا یاس سے پکارا، مگر دوسری طرف وہی خاموشی تھی۔ شاید تم سن نہیں سکتے، تمہاری سماعت متاثر ہوئی ہے، مگر اچھا لگا تم سے بات کر کے۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک آخری نظر اس پہ ڈالتا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ خاوند نے آنکھوں کا رخ پھیر کر دروازے کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ کالونی کے بنگلوں کی بتیاں رات میں جلتی ہوئی بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ حبس اور گرمی کے بعد بارش نے سارے میں رونق بخش دی تھی۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بنتے ہوں گے پکوڑے اور چپس، مگر مور چال میں حنین پینٹ کی بو ہی پھیلائے بیٹھی تھی۔ سارا گھر اس سے بیزار تھا، مگر چونکہ وہ اپنا ہیرو خود تھی تو اس کا دماغ عرصے سے آسمان سے اترنا بھول گیا تھا۔ فارس اس ساری چکچک جو ندرت ہنا اور حسینہ کے درمیان جاری تھی سے تنگ آ کر اوپر ٹیرس پہ آ بیٹھا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پیر لمبے کر کے میز پر رکھے، آنکھیں بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نوک نوک آواز پہ چونک کر آنکھیں کھولیں۔ زمر اس کے سر پہ کھڑی تھی، سبز رنگ کے لباس میں، گھنگریالے بال آدھے باندھے، وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ ساتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا مگ بھی بڑھا رکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تھینک یو، اور مگ لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی، یوں کہ اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ فارس نے سر جھٹکا اور مگ ہونٹوں سے لگایا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ سوچو بھی نہیں۔ وہ چونکا، کیوں؟ زمر کی اس پہ جمی بھوری آنکھوں میں فکر مندی دکھائی دیتی تھی۔ تم خود کو پریشان مت کرو، مت تھکاؤ، گلٹی فیل مت کرو۔ آبدار کے ساتھ جو ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا، پھر کس کا قصور ہے؟ ہاشم کا، اس کے باپ کا۔ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، تم نہیں۔ مگر میں نے اس کو استعمال کیا تھا زمر، یہ سوچے بغیر کہ وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تم نے سری لنکا تک اس کو استعمال کیا تھا، وہاں تو وہ مشکل میں نہیں پڑی۔ جس مشکل میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، تمہاری نیت نہیں، اس کے لیے دل بھاری مت کرو۔ اچھا، کوشش کروں گا۔ وہ زخمی سا مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اور یہ سب مت سوچو جو سوچ رہے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ کیا سوچ رہے ہو۔ تم ضبط کیے بیٹھے ہو، چاہتے ہو ایک ہی وقت میں جا کر تم سب کو مار دو۔ آبدار اور میرے ساتھ جو ہوا اس رات، اس کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مت سوچو فارس۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چائے پیتے سنے گیا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، تم بہت چپ رہنے لگے ہو، تمہیں یہ ساری بھڑاس ان لوگوں پہ نکالنی ہے، مگر میں چاہتی ہوں تم درگزر کر جاؤ، معاف کر دو، نہیں تو صبر کر لو۔ ہمارا کیس عدالت میں ہے، ہمیں وہ جیتنے دو، اور پھر میں تو ٹھیک ہوں بالکل۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہوں۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت نہیں تھی، شاک میں تھی، شل تھی، مگر اب ٹھیک ہوں۔ وعدہ کرو تم کچھ نہیں کرو گے ان کے خلاف۔ اوکے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے آخری گھونٹ پیا اور کپ اسے تھما دیا۔ زمر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی شریفانہ شکل بنا کر جب حکم مانتے ہو تو مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا۔ تمہاری سوچ ہی خراب ہے، اور تمہاری نیت، اف، وہ کراہا۔ اچھا بھلا میں تیسری شادی کرنے کے قابل ہو رہا تھا، پچھتا رہا ہوں کہ کیوں بچانے گیا تمہیں۔ نہیں، تمہیں سچ میں تیسری شادی کا اتنا شوق ہے، یہ صرف میرے سامنے بنتے ہو؟ تم کہتی ہو تو تجربہ کر کے دکھا دوں تمہیں۔ وہ ناک سکوڑ کر سیدھی ہوئی اور ٹیک لگا کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ نیچے سے حنین اور ندرت کی بحث کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں ہم نیا گھر لے لیں۔ چیونٹی کا گھر چھوڑ دو گے تم؟ زمر کو یقین نہیں آیا۔ بی بی، یہ چیونٹی کا گھر نہیں ہے، یہ پورا چڑیا گھر ہے، تڑپ کر جیسے وہ بولا تھا۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ میں سنجیدہ ہوں، چلو اب ہم اپنا گھر لیتے ہیں، جہاں ہم سکون سے رہ سکیں، ہر وقت یہ سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں، جہاں اور ہر دوسرے دن کدو گوشت نہ بنا کرے۔ تم اتنا تنگ ہو میرے گھر والوں سے؟ وہ خفا ہوئی۔ میں اس سے بھی زیادہ تنگ ہوں۔ وہ سخت اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے تو یہاں کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں نا۔ اچھا، واقعی میں تمہیں سمجھنے بھی لگی ہوں۔ سنو، پھر سے بتانا، تمہیں واقعی نہیں معلوم تھا کہ قانون شہادت میں ایسا آرٹیکل بھی ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ بیڑا غرق ہو قانون شہادت کا، یہ ہماری ہر بات میں کیوں آ جاتا ہے؟ اور وہ ہنستی چلی گئی۔ میں اس کا جواب تمہیں نہیں دوں گی، مگر میں صحیح تھی، تمہیں واقعی اس آرٹیکل کا نہیں علم تھا۔ کاش تم نے کلاس میں مجھے دیکھنے کے سوا بھی کچھ کیا ہوتا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ 2 لڑکیاں بہت پسند تھیں مجھے۔ ایک کا نام رباب تھا، اس کے گھر کا پتہ تک یاد ہے مجھے، اور دوسری
اور جواب میں وہ خفگی سے کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ اثر لیے بغیر ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں میز پر رکھے بولے جا رہا تھا۔ اس پانی کی ساری تلخی اور تکلیف بالآخر دھل گئی تھی اور وہ پہلے جیسا ہو کر پہلے جیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، زمر کے خیال میں۔ ڈیئر علیشا کاردار، تمہارا خط 2.5 سال پہلے مجھے ملا تھا، مگر جواب لکھنے آج بیٹھی ہوں۔ عدالت اور موسم دونوں پہ گرما گرمی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل رہا تھا، آبشار کے پانی کی طرح پتھروں سے سر پٹک رہا تھا۔ دراصل علیشا، ان 2.5 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ تم غلط تھیں۔ کمرہ عدالت میں کٹہرے میں جواہرات کھڑی تھی اور زمر اس سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ درست نہیں ہے کہ 21 مئی کو نوشیروان پاکستان میں ہی تھا، مگر اس کو دیکھنے والے تمام ملازم آپ نے چند دنوں میں فارغ کر دیے تھے؟ ملازم دوسری وجوہات پہ فارغ کیے تھے، سب کے ٹرمینیشن لیٹرز کی کاپیز میں آج ہی جمع کروائے دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، نوشیروان دبئی میں تھا اور آپ کی شادی کے بعد ہی چلا گیا تھا، جس کو کروانے کے لیے آپ نے میری منت کی تھی۔ زمر صاحبہ، شادی کے بارے میں آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے مسز کاردار؟ آپ پہ تو ویسے بھی آج کل اپنے ہی شوہر کو قتل کروانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ سے بولی۔ ہاشم کا پارا آسمان کو چھونے لگا، دھاڑ سے وہ آبجیکشن بولا تھا، وِدڈران، واپس لیا۔ زمر نے سادگی سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جواہرات نے تلخ مسکراہٹ سے سر جھٹکا تھا، میں نے یہ بھی جان لیا علیشا کہ صرف میرے اندر 2 بھیڑیے نہیں ہیں، نیکی اور بدی کے۔ یہ ہر شخص کے اندر ہوتے ہیں، ہر شخص گلٹی ہے، لیکن تمہاری طرح میں اب دوسروں کو جج کر کے ان کو گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ کتنا بہتر ہوتا اگر تم اپنے اعمال پر زیادہ غور کرتی بجائے میری فکر کرنے کے۔ لیبارٹری میں کھڑا ڈاکٹر نوازش تکان سے اپنا بیگ سمیٹ رہا تھا، چیزیں الٹ پلٹ کرتے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، چند پیغام پڑھے۔ ان کو پڑھنے وہ کھڑا ہو گیا، تبھی اچانک سے لیب کی بتی بند ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتا پیچھے سے کسی نے اس کو دھکا دیا، موبائل پھسلا اور خود وہ نیچے لڑکا، پھر یکایک بکھلا کر سر اٹھایا۔ اس کے ساتھ 2 جوگرز آ کر رکے تھے۔ اس نے حیران نظریں اٹھائیں، اوپر جینز اور سرمئی شرٹ پہنے، آستین چڑھائے، چھوٹے کٹے بالوں والا فارس غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ مگر فارس جواب دینے کے بجائے جھکا، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی جانب پھیرا، آنکھوں کے قریب لے جا کر گرایا۔ آبدار عبید کا پوسٹ مارٹم تم نے کیا تھا؟ کون آبدار؟ وہ ہکلایا، مگر بات مکمل نہیں ہوئی۔ فارس نے اسے میز پر یوں دھکیلا کہ بہت سا سامان، شیشے کی بوتلیں، فلاسک وغیرہ نیچے گرتی گئیں، ہر طرح ٹوٹتے کانچ کی آوازیں اور کرسیاں بکھر گئی تھیں۔ ڈاکٹر کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ کرا رہا تھا، یادداشت آئی ہے واپس؟ تو اب بتاؤ۔ اسے گدی سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑا کیا۔ کیا کیا لکھنا بھول گئے تھے اس کی رپورٹ میں؟ بتاتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا، چہرے پہ خوف و ہراس تھا اور ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، بازو، ہاتھ اور گردن پہ، اور پھیپھڑوں سے ملنے والا فلوئڈ کسی جھیل یا سمندر کا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس میں ڈائٹامز کس کے کہنے پہ بنائی تھی رپورٹ؟ بتاؤ۔ وہ غرایا تو اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتا منحنی صاحب ڈاکٹر کانپ اٹھا۔ ڈاکٹر آفتاب واسطی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آئندہ تم کسی کی بھی رپورٹ بنانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ کو مروڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ عجیب سی آواز آئی اور ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں۔ فارس نے نفرت سے اسے پرے پھینکا اور دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا اور بڑی میز کو دھکیلتے ہوئے سامان سمیت اس کے اوپر گرا دیا، ایک کرسی کو ٹھوکر ماری اور پھر نفرت سے اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ تم جیسے لوگ علیشا خود تو ناکام اور تلخ ہوتے ہی ہیں، مگر دوسروں کو ہر وقت عقابی آنکھ تلے رکھتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا دکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو اپنے دوستوں کے سامنے بڑا لگنے کے لیے دوستوں پہ جا بجا تنقید کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سب دلچسپی اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑی شہرین کو سن رہے تھے، جو ڈھٹائی سے کہہ رہی تھی، میرے علم میں نوشیروان کے پاس ایسی کوئی گن نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی گلاک کا یہ ماڈل چلاتے دیکھا ہے۔ مگر کیا اس دن آپ میرے اور فارس کے پاس نہیں آئی تھیں یہ کہنے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے اگر آپ اس گن کا لائسنس ڈھونڈ دیں ہمیں؟ زمر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، یہ صریح بہتان ہے، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے، اور اگر تم جیسوں کا کوئی دوست میرے جیسا ہوتا جس کا دل ایسا ہی حساس ہو، تو وہ تم نقاد دوستوں کی باتوں کو دل سے لگا کر ڈپریشن میں چلے جاتے۔ مگر اب وقت آ گیا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم جیسے لوگ دوستوں کی سب سے بری قسم سے تعلق رکھتے ہو۔
دفاع کی کرسیوں پہ موجود ہاشم کا موبائل بجا تو اس نے نکال کر دیکھا۔ بلاک نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ ہاشم نے ٹویٹر کھولا اور پر امید کے نیچے وہی ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دی، پھر مسکرا کے فون جیب میں رکھا۔ ذرا سا مڑا تو پیچھے گول چشمے والا آدمی اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرا کے سیدھا ہوا اور نوشیروان کی طرف جھکا۔ تم بے فکر رہو، سعدی یوسف کے دوسرے دشمن ہم سے زیادہ اس خاندان کی تباہی کے خواہش مند ہیں۔ شیرو خاموش رہا تھا۔ میں اس امت سے تعلق رکھتی ہوں علیشا، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو برے حلیے میں دیکھا تو خود کچھ نہیں کہا، مگر اس کے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کو کہہ دیتے تو اچھا تھا، مگر ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کچھ بھی کہنے سے حیا کی۔ ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ یہ خود کو صاف گو اور منہ پھٹ کہنے والے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اچھے دوست نہیں بن سکتے اور اپنی بد کلامی کی وجہ سے آخر میں اکیلے رہ جائیں گے۔ مورچال کی گرمی بھری رات میں ڈوبا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا صداقت افسوس سے سامنے بیٹھی حسینہ کو کہہ رہا تھا، مجھے بڑا ارمان لگا کہ فارس بھائی اس دن ہم پر شک کر رہے تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں نے جو بول دیا کہ تم لائے ہو تو وہ اس لیے شک کرنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی۔ وہ چونکا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ یہ تمہاری امی جی نے تمہیں تحفے میں دیا ہے؟ ایسے ہی بتاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ منافقین کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ حالانکہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ تو سچ تھی، مگر وہ جھوٹے اس لیے تھے کہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ رات مزید گہری ہوئی تو وہ سرونٹ کوارٹر سے نکل کر سہج سہج چلتی چار دیواری کی پچھلی سمت جانے لگی۔ یہاں کونے میں ایک بڑا سا درخت تھا۔ وہ کسی بلی کی طرح اس پہ چڑھی اور پھر چڑھتی گئی، دیوار تک پہنچی، پھر وہاں سے دوسری طرف پھلانگ گئی۔ سامنے اندھیرے میں وہ شخص کھڑا تھا اور اس نے سرخ سا مفلر چہرے پہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب اور کیا کرنا ہے مجھے؟ بہت مشکل سے آئی ہوں، اگر میرے مالکوں کو معلوم ہو گیا نا تو میری جان لے لیں گے۔ بس ایک آخری کام، وہ آہستہ سے بولا تھا اور پھر دھیمی آواز میں اس کو کچھ سمجھانے لگا تھا۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کہیں جس کی گواہی ان کا دل دے، اور آپ کا دل جب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے سے آپ کے دوست کا دل دکھ جائے گا اور آپ پھر بھی اسے کہہ ڈالیں تو آپ نے سچ نہیں کہا، آپ نے بد کلامی کی۔ کمپیوٹر اسکرین روشن تھی اور سعدی اور حنین اس کے سامنے پورے انہماک سے بیٹھے تھے۔ ہنا ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کیے جا رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے سارے پاکستان کے ڈاکٹرز کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رکھا ہے، معمولی سی ہیکنگ۔ اور یہ دیکھیں، ہنا مزے سے کہہ رہی تھی، میرا فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر اپنا کام چند منٹ میں کر لے گا، اور اگر ڈاکٹر مایا کی شکل کی کوئی لڑکی یہاں ہوئی تو وہ نکل آئے گی۔ ویری گڈ جاب ہیڈ گرل۔ اس نے ہنا کا شانہ تھپکا اور وہ مسکرا کر اور سادی فکر مندی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ اور علیشا، انسان کو ایسا دوست نہیں بننا چاہیے جو اپنے دوست کو صرف اس لیے خط لکھے کہ جب وہ خود جیل میں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچا ہے تو دوسرے کو بھی کہنے لگے کہ حنین تم بھی کچھ برا ضرور کرو گی۔ یہ دوسروں کے بارے میں فتوے پتہ نہیں تم جیسے لوگ کیوں دے لیتے ہیں جن کو اپنے کل کا نہیں پتہ ہوتا۔ سرخ نشان ابھرا تو حنین اور سعدی دونوں کے منہ کھل گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مایوسی سی سارے میں پھیل گئی تھی، یعنی مایا پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اسے کسی اور ملک سے بلوایا گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، یعنی اب ہمارے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، اب بند کرو ان کی ویب سائٹ۔ ارے واہ، ایسے ہی بند کر دوں؟ تھوڑی سی تو ایڈیٹنگ تو کرنے دیں۔ اس کی آنکھیں چمکی اور اس نے کی بورڈ سنبھال لیا۔ سعدی حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا اباؤٹ سیکشن ایڈٹ کر رہی تھی۔ ہم سے ملیے، ہم ہیں پاکستان مینٹل اینڈ ڈپریسڈ کمیونٹی۔ ہم نے صرف پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو کھلی چھٹی دے کر بچوں کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ ہم نے انٹری ٹیسٹ کے نام پہ دنیا کا سب سے منافع بخش کاروبار بھی شروع کر رکھا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم اس لیے ختم نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست اور رشتہ دار انٹری ٹیسٹ پریپ کی اکیڈمیاں چلا کر ہر سیزن میں اربوں روپے کما لیتے ہیں، ورنہ باقی اس کا صرف ایک مقصد ہے، 18-19 سال کے بچوں کے ذہن کو مفلوج کرنا، ان کو خوفزدہ کرنا، میٹرک سے ان کے ذہن میں سوار کر دینا کہ انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کرنی بلکہ 1000 سے اوپر نمبر لینے، اور وہ بچے اپنے سینئرز کو ان کے ناموں سے نہیں
نہیں 998 نمبر والا اور 1021 نمبر والی جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے پاس سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں اور ہم ہزاروں بچوں کو کامیاب نہیں کر پاتے تو ہمیں فخر ہے کہ جس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو اس کو معاشرہ نالائق سمجھتا ہے۔ وہ بچہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے وہ اس احساس کمتری اور ڈپریشن میں رہتا ہے کہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اور ان ہزاروں ناکام بچوں کو ہماری کوشش ہے کہ کبھی یہ نہ پتہ چلنے دیا جائے کہ انٹری ٹیسٹ پاس یا فیل کرنا اہم نہیں ہے، اس کی تیاری کرنا اور اس کو دے ڈالنا یہی سب سے بڑی جدوجہد ہے، جسے اگر آپ نے کر لیا ہے تو بھلے آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو، آپ دنیا کی ہر اچھی فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اگر آپ خود پہ اعتماد رکھیں۔ آپ نالائق نہیں تھے، یہ آپ کی حکومت کا ناانصافی پہ مبنی نظام تھا۔ بس کر دو ہنا، سائبر کرائم میں پکڑی جاؤ گی۔ وہ اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایویں علیشا، تمہاری اس ایک خط نے مجھے ذہنی طور پر بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دوستوں کو تم جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں کو دوستوں کی خامیاں نرمی اور پیار سے بتانی چاہیے اور خامی سے زیادہ ان کا حل بتانا چاہیے۔ تم پہ سیاہ رنگ بالکل سوٹ نہیں کر رہا، کی بجائے تم پہ سیاہ سے زیادہ سبز سوٹ کرتا ہے، کہہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پلیز گولی مت چلانا، میری بات سنو، میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ نیم اندھیر کمرہ تھا اور اوپر بلب جھول رہا تھا۔ نیچے ایک میز رکھی تھی جس کے سامنے کرسی پہ بندھا ہوا ڈاکٹر آفتاب پسینہ پسینہ ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو ہتھکڑی سے بندھے اور گریبان کے 2 بٹن کھلے تھے۔ کوہنی سے شرٹ پھٹی تھی اور جلد چھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ بال بکھرے تھے اور چہرے پہ خوف تھا۔ آستین چڑھائے کھڑے فارس نے پستول میز پر رکھا اور اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جوتا اس کے گھٹنے پہ رکھا اور دبایا۔ گھٹنے پہ شاید کوئی زخم تھا جس سے خون رسنے لگا اور وہ کراہنے لگا۔ رکو پلیز، میری بات سنو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے بھائی کی رپورٹ تم نے بنائی تھی، ہے نا؟ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا تھا، یہ بھی لکھا تھا تم نے۔ اس کے جسم پہ تشدد کے نشان نہیں تھے۔ میرے جری بھائی نے خودکشی کی تھی، یہ سب لکھا تھا تم نے۔ آبدار کی رپورٹ بھی تم نے بنائی۔ میں نے ہاشم کے کہنے پہ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک ہی سانس میں سب کہتا گیا۔ اور کس چیز سے جواہرات نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اس کے شوہر کی رپورٹ بدلنے پہ مجبور ہو گئے؟ ڈاکٹر آفتاب چپ ہو گیا تو اس نے پستول اٹھایا اور اس کے دوسرے گھٹنے کی طرف تان لیا۔ اس کا چہرہ اتنا سرد تھا اور اتنی تپش لیے ہوئے تھا کہ ڈاکٹر کا سانس اٹکنے لگا۔ میں بتاتا ہوں، طوبیٰ میری بیوی کی بیٹی تھی، میری بیوی اور اس کا بیٹا۔ طوبیٰ کا بھائی نہیں جانتے کہ طوبیٰ نے میری وجہ سے خودکشی کی تھی۔ میں نے، وہ جلدی جلدی بتاتا گیا، اس عمر میں وہ ہڈیوں میں لگنے والی گولی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چپ ہوا تو فارس نے جوتا اٹھا لیا۔ میں چاہتا تھا تمہارے بازو کی اس نس میں چھرا گھونپ دوں جو تمہاری انگلیوں کو سن کر دے گی اور تم کبھی دوبارہ سرجری نہیں کر سکو گے، مگر نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گریبان میں اٹکا پین اتارا، اس کی کیپ کو پریس کیا اور اسے دکھایا۔ میں نے تمہاری طوبیٰ والی کہانی ریکارڈ کر لی ہے اور میں اسے تمہاری بیوی اور اس کے بیٹے کو دے دوں گا۔ وہ دونوں خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، ایسے مت کرو۔ یہ رہی تمہاری ہتھکڑی کی چابی۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی اور جب اس نے امید سے دیکھا تو فارس نے چابی اس کے قدموں میں گرا دی۔ جب تک تم اپنی ہتھکڑی کھول کر آزاد ہو پاؤ گے وہ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اور ماتھے پہ ہاتھ لے جا کر بولا، الوداع۔ بازو بڑھا کر لیمپ کھینچا، بلب بجھ گیا۔ اب اس کے دور جاتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ جو دوست اپنی بات کا آغاز سوری مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا مگر ایسا ہے کہ یا تو برا، دیکھو برا تو نہیں مانو گی، ایک بات کہوں، کی طرح کے فکروں سے کرتے ہیں وہی سب سے برے دوست ہوتے ہیں۔ ایسی بات کہی کیوں جائے جس سے دوست برا مانے، بلکہ کیوں نہ بری لگنے والی باتیں بھی اچھے انداز میں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی کو کچھ کہنے سے پہلے برا تو نہیں مانو گے نہیں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے شرمندہ کرنا نہیں۔ وہ ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے جس سے کوئی برا فیل کرے، بلکہ اسے حل بتاتے تھے۔ گواہوں کے بیانات، شواہد سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ یور آنر کہ زمر چبوترے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں قلم کو گھماتی بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ ملزم نوشیروان کاردار نے میرے موکل سے ذاتی عناد کے باعث پہلے اس کا پیچھا کیا، پھر اس کو تنہا پا کر اسے گولیاں ماری، پھر بھی اس کی جان نہیں گئی تو اسے ہسپتال سے اغوا کرا لیا اور ملک سے باہر بھیج دیا۔ ملزم کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میرے موکل کو قید میں 9 ماہ شدید اذیتیں دی گئیں اور اب تک ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف ملزم کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے بلکہ اس کو سزائے موت بھی سنائی جائے۔ اور ذرا دیر ٹھہر کر وہ سرد انداز میں بولی، پروسیکیوشن پلیڈ فار ڈیتھ پینلٹی
اور دوستوں کو میری طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول کالج میں کوئی دوست یا انٹرنیٹ پہ کوئی فرینڈ بات بات پہ صاف گوئی کی آڑ میں ہمیں طنز کا نشانہ بناتا اور ہم اس کی باتیں سن کر دکھی پہ دکھی ہوتے چلے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسکول کے آڈیٹوریم میں عجیب ہنگامہ سا بچا تھا۔ جہاں چند منٹ پہلے بچے اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے، وہاں وہ سہم کر ایک طرف کھڑے تھے۔ انہی میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سونی بھی تھی۔ پروجیکٹر اسکرین پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں شہرین کارڈز کھیلتی اور پیسے ہارتی نظر آ رہی تھی۔ ڈی جے پاگلوں کی طرح کیز دبا رہا تھا، کسی طرح اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی۔ انتظامیہ ندامت سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور حاضرین میں کھڑی شہرین کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ رہا تھا۔ والدین مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، چہمگوئیاں کر رہے تھے اور ساتھ کھڑی جواہرات تلخی سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج کے بعد تم سونی کے 2 فٹ قریب بھی نہیں آؤ گی، ایک لفظ مت بولنا۔ تم قابل حقارت عورت ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس بچی کی پرورش کر سکو۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، سونی کو گھر میں لے جاؤں گی۔ اور شہری نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ میں نے جان لیا ہے علیشا کہ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ میں اس کی گارجین اینجل ہوں، پتہ ہے آپ کو مادام شہرین؟ شہری خفت سے چہرہ جھکائے پرس ماتھے پہ رکھے تیز تیز باہر چلتی جا رہی تھی۔ جب آڈیٹوریم کے باہر سے کسی نے اسے پکارا، وہ ٹھٹک کر مڑی۔ حنین کو دیکھا تو بے اختیار پرس والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ آنکھوں میں اچنبھا اور پھر بے یقینی در آئی۔ تم نے کیا یہ سب؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہر بری گھڑی میں فارس غازی کے ساتھ کیوں ہوتی ہوں۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنا ٹیبلٹ ایک ہاتھ میں پکڑے سادگی سے کہہ رہی تھی، جب وارث ماموں کو مارا گیا تب میں ان کے ساتھ تھی۔ جب زرتاشا کو گولی لگی تو وہ میرے ساتھ ہوٹل میں تھے۔ جس قمرالدین کے قتل کا الزام لگا ان پر، اس کے قتل کے وقت اس صبح بھی وہ میرے ساتھ تھے۔ پھر اس رات جب تم نے اور تمہارے سائیکو شوہر نے زمر کو مارنا چاہا تب بھی میں فارس غازی کے ساتھ تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 قدم قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں فارس غازی کی گارجین اینجل ہوں اور میرا کام ہے ان کے راستے کی چھوٹی موٹی جڑی بوٹیوں کو صاف کرنا۔ اور وہ آگے بڑھ گئی۔ شہری مارے غصے کے پیر پٹک کر رہ گئی، مگر اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہیں سے سارے والدین نکل کر آ رہے تھے۔ اور علیشا، میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف ان کو بدل سکتے ہیں۔ ہم ان کا رویہ اور ان کی عادات نہیں تبدیل کروا سکتے ان سے، اس لیے دوست بدل لینا زیادہ بہتر ہے، ہر وقت کی دل آزاری سے۔ یور آنر، مسز زمر کے افسانوں کے برعکس ہاشم اب چبوترے کے سامنے دائیں سے بائیں چلتا، ہاتھ ہلا ہلا کر متانت سے کہہ رہا تھا، اس کیس میں فی الحال تک صرف یہی بات ثابت ہو پائی ہے کہ سعدی یوسف کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ واقعی زخمی ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے مجرم نیاز بیگ کو، جو جرم قبول کر چکا ہے، واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گولڈ ڈگر لڑکے نے اپنی زخمی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور شوال میں مقیم اپنے دہشت گرد سہولت کاروں سے کہلوا کر خود ہی غائب کروایا۔ ہر گواہ چیخ چیخ کر بتا چکا ہے کہ سعدی یوسف کی سرگرمیاں مشکوک تھیں اور وہ شر پسند عناصر کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ اب چونکہ وہ واپس آ چکا ہے تو اپنے اتنے مہینوں کی گمشدگی کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے ایک امیر خاندان کو نشانہ بنایا تاکہ کیس کے دوران وہ خاندان سیٹلمنٹ کے نام پر اس کو بھاری رقم ادا کرے، اور تیسرے فریقین کے ذریعے بارہا اس نے کیس سیٹل کرنے اور پیسے لینے کا عندیہ بھی ظاہر کیا، مگر ہم نے ٹھان لی تھی کہ پیسے نہیں دیں گے بلکہ انصاف لیں گے، اور اس کی آواز عدالت میں گونج رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دوستوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کی ہر وقت جھوٹی تعریفیں کی جائیں، میں صرف یہ کہتی ہوں علیشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر جب وہ سچ بول کر بھی اپنے ساتھیوں کا دل نہیں دکھاتے تھے تو ہمارے سچ ہمارے دوستوں کو آزردہ کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم سچ بولنے سے پہلے برا نہ ماننا کہہ کر کیوں اقرار کرتے ہیں کہ بات برا ماننے والی ہی ہے؟ قصرِ کاردار کی عقبی بالکنی میں ہاشم کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ سامنے دور پہاڑوں پہ سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شرٹ کے آستین موڑے مغموم سے انداز میں اس نارنجی تھال کو دیکھ رہا تھا جو بس کسی پل لگتا تھا زمین پہ الٹ جائے گا، مگر بادل اس کو سنبھالے ہوئے تھے، سہارا دیے ہوئے تھے۔ تم نے شہری کو بے دخل کر کے اچھا کیا، اس کی وجہ سے سونی کی بہت انسلٹ ہوئی، سونیا تب سے ڈپریشن میں ہے، ساتھ بیٹھی جواہرات کہہ رہی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا، نظریں ڈوبتے سورج پہ جمی تھیں۔ سونی کو اس کی ماں کے غلط کاموں کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا میں ایسی ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا جو اولاد کی پرواہ کیے بغیر اتنے غلط کام کرتی رہی ہو۔
جواہرات کا دل زور سے دھڑکا مگر بظاہر مسکرائے گئی۔ صحیح کیا، ہر ماں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی جو اولاد کے لیے ہر شے قربان کر دے۔ ہاشم نے نظریں پھیر کر اجنبی سے انداز میں اسے دیکھا۔ ہمارے لیے کیا آپ کو کچھ بہت مشکل کام بھی کرنے پڑے تھے؟ اور وہ جان گئی کہ وہ جان گیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت مشکل کام ہاشم، بہت ہولناک کام۔ ہاشم اسے دیکھتا رہا۔ گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی صاف دکھائی دیتی۔ اور ایسے کام کرتے وقت کیا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا آپ کے پاس؟ تب شاید آپ وہ نہ کرتی۔ دوسرے راستوں پر میرے بیٹوں کی تباہی تھی۔ میں نے بیٹوں کو چنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ سے گرا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے، سانس بندھے تھے، ایک دوسرے کو کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے کسی ایسے قدم سے، ہولناک قدم سے، آپ کے بیٹوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف کا علم تھا، مگر تباہی سے بچانے کے لیے ذرا سی تکلیف دینا بہتر تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دوسروں سے ایسی دوستی کریں کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے منہ کھلتے دیکھ کر ڈر نہ لگا کرے کہ ابھی ان کی زبان سے کچھ ایسا کہا جائے گا جس پہ میرا دل برا ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، مگر ان صاحب کو منہ پھٹ دوستوں کے اپنے بارے میں جب کچھ کہا جائے تو آگ بگولا ہو کر زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف! اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ بس دکھی نظروں سے اسے دیکھا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کا دل اس ذرا سی تکلیف سے باہر اب تک نہ نکلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ہر تلخ فیصلے کے پیچھے آج بھی اسی تکلیف کا ٹراما بسا ہو۔ پتہ نہیں اگر یہ تکلیف ایسی ہے تو تباہی کیسی ہوگی۔ پھر سر جھٹکا اور سامنے نظر آتے سورج کو دیکھنے لگا۔ ٹرائل کا فیصلہ آ جائے، پھر میں اور سونیا یہاں سے شفٹ کر جائیں گے۔ میں نے آفس کے قریب ایک گھر لیا ہے۔ جب تک ہمارا نیا گھر تعمیر نہیں ہوتا ہم وہیں رہیں گے۔ جواہرات کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں تمہارا گھر دیکھنے آ سکتی ہوں؟ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دل محسوس کر بیٹھی رہ گئی۔ اندر ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل پہ 2 کاغذات پڑے تھے۔ ایک اورنگزیب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں موت کا وقت لکھا تھا، ایک اندازہ کہ اتنے سے اتنے بجے کے درمیان موت واقع ہوئی ہے، اور دوسرا، اس نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا، وہ ایک ای میل تھی۔ جب اس رات جواہرات کمرے سے باہر آئی تھی تو اس نے ہاشم سے کہا تھا کہ اس کا جی میل کام نہیں کر رہا۔ تب ہاشم نے جواہرات کے فون سے اپنے فون پہ یہ ہاشم ہے مام کے فون سے لکھ کر ای میل بھیجی تھی۔ اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اورنگزیب کو مردہ پایا تھا۔ اس ای میل کا وقت پوسٹ مارٹم میں لکھے موت کے وقت سے اوپر تھا۔ جواہرات اورنگزیب کو قتل کر کے، خود کو سنبھال کر، کمپوسٹ کر کے، میک اپ کر کے باہر نکلی تھی۔ اس سب میں وقت لگا تھا۔ اس ٹائم سٹیمپ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اورنگزیب کی موت اس وقت ہوئی جب وہ کمرے میں تھیں۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور اس کاغذ کو مٹھی میں مروڑ لیا۔ میں چاہتی ہوں علیشا کہ ہم انسان اپنے خود ساختہ سچائی کے ملمس کو چہرے سے نوچ پھینکیں اور جان لیں کہ بدگوئی اور حق گوئی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حق اور سچ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ حق کہتے ہیں سچی بات کو درست موقع اور درست جگہ پہ درست انداز میں کرنا۔ اسی لیے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ سچ نہیں کلمہ حق لگایا جانا جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے محل کے سامنے جا کر دہائیاں دینے لگ جاؤ، بلکہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو اور اسے اس کے ظلم کا احساس دلاؤ۔ فرش بھی ایک لکڑی کے پھٹے کے اوپر شاہ فرمان چت لیٹا تھا۔ اس کے جسم ٹک ٹیپ سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ سامنے ڈرل چارجنگ پہ لگی تھی اور وہ بار بار ضبط کرتا فارس کو دیکھ رہا تھا جو اب کرسی ڈالے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ تم دن میں ہوٹل سیکورٹی دیکھتے ہو اور رات میں فری لانس کنٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کے برے کام کر دیتے ہو۔ میری بیوی کو لفٹ میں ڈبونے کے کتنے پیسے دیے تھے کاردارز نے؟ پیسے کام کے بعد ملنے تھے۔ جیسے مجھے تو علم ہی نہیں کہ سارے کنٹریکٹرز آدھے پیسے پہلے لیتے ہیں۔ تم وہ پیسے لے لو، مجھے جانے دو۔ وہ کرسی سے اٹھا اور بوٹ سے اس کے منہ پہ ٹھوکر ماری۔ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ اس کے دانت پہ لگی تھی۔ بھل بھل خون بہنے لگا۔ میرا دل چاہتا ہے اس رات کی اذیت کے بدلے میں تمہارے جسم میں اس ڈرل سے اتنے سوراخ کروں کہ مارے ضبط کے اس نے زور سے آنکھیں میچیں، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ مجھے بتاؤ میں کیوں نہ کروں تمہارے ساتھ یہ سلوک؟ تم میرے کلائنٹس کی لسٹ لے سکتے ہو۔ میں نے ان کے جو بھی کام کیے ہیں تم وہ دیکھ سکتے ہو۔ وہ تیز تیز ہانپنے لگا تھا۔ فارس واپس کرسی پہ بیٹھا اور ڈرل مشین اٹھا لی۔ ہوا میں بلند کر کے ٹریگر دبایا۔ زوں کی آواز سے وہ چلنے لگی۔ اس نے الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیا، پھر اسے بند کر کے دیکھا۔ اور تم نے رسیدیں سنبھال کر رکھی ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنے کلائنٹس کو بلیک میل کر سکو۔
واہ، وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ ہر کوئی ڈاکومنٹ سنبھال کر رکھتا ہے، اگر کبھی پکڑے جاؤ تو سیاستدان بچانے آ جاتے ہیں۔ مجھے تمہارے سیاستدانوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہاشم کاردار کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے ڈرل مشین سامنے رکھ دی۔ شاہ فرمان کی نظریں ڈرل پہ جمی تھیں۔ اس کی ماں کا ایک کام کیا تھا میں نے، وہ تیزی سے بول اٹھا۔ فارس رک گیا، پھر سیدھا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، کیسا کام؟ کسی کا قتل، اغوا؟ نہیں، چھوٹا سا کام تھا، ڈاکومنٹس فورجری۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ اس لیے جاتے جاتے میں تمہیں ایک نصیحت کروں گی کہ تلخ لوگوں کو دوسروں پہ نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ میں آج خود کو اس خط کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ ہر شخص میں ہوتے ہیں دو بھیڑیے، اور بدی کا بھیڑیا کبھی غالب آ بھی جائے، اور بھلے انسان کا ماضی کتنا ہی داغدار کیوں نہ ہو، مگر دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو یہ بتائے کہ تمہارا مستقبل اب بھی کوڑا ہے، بلینک ہے، اس کو تم اب بھی پاکیزہ روشنائی سے لکھ سکتی ہو۔ کاش تم نے مجھے اس وقت یہ بتایا ہوتا۔ اس رات فورڈلی ایور آفٹر کا اوپری حال تاریک تھا، اور اس میں صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس میز پہ چند کاغذ پھیلائے پرسوچ الجھی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار کوئی تعلق بنانے کی کوشش کرتا، بار بار وہ ٹوٹ جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ اب کرسی پہ بیٹھا تھا اور سر ہاتھوں میں گرائے سوچ رہا تھا۔ گھڑی اب رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ کاغذات دیوار پہ چسپاں کیے ان کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں قلم تھا، اور مختلف نقطوں پہ نشان لگاتا، پھر نفی میں سر ہلاتا۔ باہر صبح طلوع ہو چکی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم جیسے دوست اپنے دوستوں کی نام نہاد بہتری اور بھلائی سوچنے کی بجائے اپنے آپ پر توجہ دینے لگیں تو زیادہ اچھا ہو۔ میں حنین یوسف یہ عہد کر چکی ہوں کہ اب میں کبھی اپنے دوستوں کے رویوں کو خود پہ طاری نہیں ہونے دوں گی، اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو برا نہیں سمجھوں گی۔ میں اپنا ہیرو خود ہوں، حنین۔ انہی کی شے سے انہیں مات کرتا رہتا ہوں، ستمگروں کی مدارات کرتا رہتا ہوں۔ مور چال میں آج ٹی وی کا شور نہیں تھا۔ حنین اور ندرت کا بالآخر اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ٹی وی کو پیک کر کے رکھ دیا جائے، اور اسامہ سخت ناخوش تھا۔ فیصلہ بھی اسی کی پڑھائی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس کا ٹیپ بھی حکومت نے ضبط کر لیا تھا، مگر جب سے ٹی وی خاموش ہوا تھا، اس سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں کوئی انوکھا سا سکون در آیا تھا۔ سب کے پاس وقت ہی وقت تھا، ذہن توانا تھے، آنکھیں تکان زدہ نہیں تھیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور صد شکر کہ موبائلز پہ نہیں لگے تھے۔ اس شیطان کے ڈبے کو واقعی کچھ عرصے کے لیے پیک کر دینا چاہیے۔ ابا بڑے ہی خوش تھے، بار بار اظہار کرتے، عجیب ڈپریشن پھیلا رکھا ہے گھر میں، اور اب دیکھو وقت میں برکت سی محسوس ہونے لگی ہے۔ بالکل، اسامہ برے دل سے بڑبڑایا تھا۔ ابا نے نہیں سنا، اور وہ کچھ اور سوچنے لگے تھے۔ پھر زمر کو دیکھا۔ فارس کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے تو کل سے اسے نہیں دیکھا۔ فون کیا تھا، کہہ رہا تھا کچھ کام کر رہا ہے۔ اس نے رسان سے بتایا۔ زمر، وہ ٹھیک تو ہے؟ ندرت نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھ لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ لگ تو ٹھیک رہا تھا، اندر سے کچھ اس کو بھی کھٹکتا تھا، مگر مجھے وہ ایسا لگا جیسے جیل سے آنے کے بعد لگتا تھا، اور شادی کی گمشدگی کے دنوں میں اسی طرح خاموش، عجیب سا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، کچھ معاملات ہمیں اتنے پریشان کرتے رہتے ہیں بھابھی کہ کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں پاتا۔ یا تو انسان ان کی وجہ سے گھل گھل کر ختم ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ پریشانی میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ جب تک آپ کے دوسرے بندوں کی مدد کر لوں اور لوگوں کے لیے اچھے کام کر لوں، تب تک آپ اس مسئلے کو خود سلجھا دیجیے گا۔ وہ اندرونی خلفشار پر قابو پا کر متان سے بولی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں ویسے ہی بہت خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ چند میل دور آفس بلڈنگ کے بالائی فلور پہ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ جب انٹرکام بجا، اس نے کان سے لگایا، چہرے پہ چونکنے کے آثار نظر آئے۔ فارس آیا ہے، ذرا ٹھہرو۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو۔ اور اینک اتار کر رکھی اور ٹیک لگا لی، ٹائی ڈھیلی کی، آستین موڑے، آنکھوں میں اسپاٹ پن لیے منتظر سا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور چوکھٹ میں فارس نظر آیا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ سرسری نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ کیسے آنا ہوا کزن؟ فارس قدم قدم چلتا، گردن موڑ موڑ کر دیکھتا آگے آیا اور میز کے قریب آ ٹھہرا۔ پھر ہاشم کو دیکھا۔ بے فکر رہو، تمہاری سیکیورٹی مجھے چیک کر چکی ہے، کوئی خفیہ کیمرہ، وائر یا ہتھیار نہیں ہے میرے پاس۔ ذرا رکا اور مسکرایا۔ میں آج تمہیں اپنی زبان سے مارنے آیا ہوں۔ ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو نا۔ مگر فارس گردن موڑ کر ایکویریم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اسی میں مارا تھا تم نے آبدار کو؟ سرد سی ہوا کا جیسے تھپیڑا سا کمرے میں آ کر ساکن ہو گیا تھا۔ ہاشم نے بھی رخ موڑ کر آب زیدان کو دیکھا۔ اس دن اس کی ساری مچھلیاں بھی مر گئیں۔ میں نئی مچھلیاں لایا بھی نہیں، شاید اس کا کانچ تک زہریلا ہو چکا ہے۔ فارس کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹانک پہ ٹانک جمائی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ پھر افسوس سے ہاشم کو دیکھا، تمہیں ترس نہیں آیا اس پہ؟
ہاشم نے شانے اچکائے۔ وہ خود چاہتی تھی کہ میں اسے مار دوں، میں نے صرف اس کی خواہش پوری کی، مگر اسے اس سب میں تم نے دھکیلا تھا، تم مجھ سے زیادہ قصوروار ہو۔ ویسے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں سب یہی کہتے ہیں، واٹ ایور۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ چند لمحے کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ خیر تم ابھی سے کیوں آئے ہو؟ حالانکہ ابھی تو تم لوگوں کو عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، ویسے بھی میں نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا ہے۔ تم پتے کھیل رہے تھے، میں تو شطرنج کھیل رہا تھا، مگر میں نے تو سنا ہے آج کل آگے پیچھے لوگوں کو ٹارچر کرتے پھر رہے ہو، اور کیوں میرا غصہ ان غریبوں پہ نکال رہے ہو؟ وہ دونوں بنا سانس لیے بات پہ بات پھینک رہے تھے۔ غصہ تو بہت تھا مجھے، اور چند دن نکالتا بھی رہا، مگر اب ٹھنڈا ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی اصل انتقام ٹھنڈا کر کے کھانے کا نام ہے۔ سو کیوں آئے ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کچھ خاص بتانے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ ہاشم ایک دم زور سے ہنس دیا۔ یہ تم اور سعدی میرے باپ کے قتل کے گرد سیاست کرنا کب چھوڑو گے؟ ہاشم میں واقعی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کا اصل قاتل کون ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ تم نے دیر کر دی سعدی، یہ کارڈ بہت پہلے کھیل چکا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے خاور نے نہیں مارا تمہارے باپ کو، یہ بھی جانتا ہوں، اور تم نے مجھے مایوس کیا ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ میرے باپ کو میری ماں نے مارا ہے، صاحبزادی صاحبہ نے بتا دیا تھا مجھے۔ تلخی سے اسے دیکھتے وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، مگر تم لوگ زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اور میں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاشم، اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھکا، ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کمرے میں ایک دم بھیانک سا سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کا سانس تھما۔ سعدی، صاحبزادی صاحبہ، احمد، سب غلط تھے۔ جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ اوہ پلیز! اس نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا، آنکھوں میں بے پناہ بیزاری تھی۔ اب کسی تیسرے فریق پہ الزام ڈالنے آئے ہو؟ میرے پاس تمہاری کہانیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، مگر تم واقعی بے خبر ہو۔ میں تمہاری بے خبری دور کرنا چاہتا ہوں۔ آگہی عذاب ہے، اور میں چاہتا ہوں تم یہ عذاب چکھو۔ اچھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر بتاؤ، اب کی دفعہ کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں ترہم سے دیکھتا رہا، پھر لب کھولے، تم نے خود؟ ہاشم پل بھر کو الجھا، پھر ستائش سے ابرو اٹھائے، واو! اس سے اچھا طریقہ نہیں ملا تمہیں کسی کو ڈسٹرب کرنے کا؟ پھر افسوس سے سر جھٹکا، واقعی فارس، میرے جیسے آدمی کو تم اب آ کر یہ کہو گے کہ محاورتاً میری کسی حرکت کا دکھ لے کر میرا باپ مرا، یہ وہ، تاکہ میں ڈپریشن میں چلا جاؤں، خود کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھوں؟ واٹ ربش! تم نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے ہاشم، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ہاشم کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ تم ہو اپنے باپ کے اصل قاتل، اور اس ساری بے تکی کہانی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کس طرح مارا ہے میں نے اپنے باپ کو؟ ہاں؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا، جیسے مارا جاتا ہے، قتل کر کے۔ فارس نے شانے اچکائے۔ میں جانتا ہوں میرے باپ کو کس نے مارا ہے، میری اپنی ماں نے، اور اس سارے معاملے کو میں کھوج رہا ہوں، مگر تمہاری ساری بکواس سے۔ جواہرات نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ ہاشم دھاڑ سے اٹھا اور میز کی چیزیں پرے گرائیں۔ ممی نے ہی اورنگزیب کاردار کو قتل کیا ہے، جانتا ہوں میں۔ میز پر مٹھیاں رکھے وہ اونچی آواز میں گرایا تھا۔ رنگت سرخ تھی اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ سکون سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں انہوں نے ہی مارا ہے اورنگزیب کاردار کو، مگر یہ کس نے کہا کہ وہ تمہارا باپ تھا؟ اور ہاشم کاردار کے جسم کا ہر عضو سن ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں، ہاتھ میز پر رکھے رکھے جم گئے، نگاہیں اس پر ہی پتھر ہو گئیں۔ کس نے کہا ہاشم کاردار کہ اورنگزیب کاردار تمہارا باپ تھا؟ فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے بے شک اسے مارا ہے، مگر وہ تمہارا باپ نہیں تھا۔ تمہارا باپ جواہرات کا کزن طیب متی تھا۔ ہاشم کے لب پھڑپھڑائے، مگر آواز نہ نکلی، اس کی سانس رک چکی تھی، جسم پتھر تھا، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی، مگر وہ کسی سکتے کے عالم میں فارس پہ جمی تھی۔ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو ایک کام دیا تھا جواہرات بیگم نے، جب تم نے اور تمہارے کیا کہنا چاہیے نقلی باپ اورنگزیب کاردار نے مالی بدعنوانی کے باعث جواہرات کے کزن کو جیل بھجوایا تھا، اور خاص تمہارے حکم پہ اس کے اوپر تشدد کروایا گیا تھا، تو تمہیں یاد ہوگا کہ اس تشدد سے وہ ہسپتال جا پہنچا تھا، جہاں گو کہ وہ مر گیا، مگر اس کے جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ جواہرات بیگم نے ایک کانٹریکٹر کو کہہ کر اصل بلڈ سیمپل لیب سے غائب کروا کے کسی اور مریض کی رپورٹس جمع کروا دی تھی۔ مگر ان کانٹریکٹرز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ رسیدیں ضرور سنبھال کر رکھتے ہیں،
اس نوجوان نے اس بلڈ سیمپل کو ضائع کرنے سے پہلے اس کی بہت ساری رپورٹس نکلوا لی تھیں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ امیر عورتیں عموماً DNA رپورٹس بدلوایا کرتی ہیں۔ اس نے مجھے رپورٹس دیں اور میں نے ان کو تمہارے بلڈ بینک میں، جہاں تم غریب لوگوں کے لیے خون کا عطیہ ہر چند ماہ بعد دیتے ہو اور ساتھ میں فوٹو شوٹ کرواتے ہو، تمہارے سیمپل کے ساتھ میچ کروا لیا۔ واٹ اے پرفیکٹ میچ! یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لو۔ اس نے جیب سے ایک طے شدہ لفافہ نکال کر میز پہ رکھا۔ آنکھیں ہنوز ہاشم پہ جمی تھیں، جو اب بھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے رہا تھا، پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ سو اورنگزیب تمہارا باپ نہیں تھا، فارس ٹہلتے ہوئے اب کہہ رہا تھا، ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے خود کو سمجھا رہا تھا، مگر طیب کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جیسے بیکار، گھٹیا اور کنگال آدمی کا ایک شاندار سا بیٹا بھی ہے۔ کسی زمانے میں وہ امیر اور خوش شکل تھا، مگر آخری وقت میں تو کافی رذیل سا ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹہلتے ٹہلتے ایکویریم کے قریب آ رکا۔ انگلی اس نے شیشے کی دیوار پہ اس جگہ پھیری جہاں کبھی آبی نے سفید پڑتے ہاتھ رکھے تھے۔ اسی لیے وہ آخری وقت تک جواہرات کو بلیک میل کرتا رہا تھا اور وہ تمہیں روکتی تھی کہ اس کو جیل میں نہ ملنے جاؤ اور نہ اسے جیل میں پھنکواؤ، مگر زیادہ کوشش اس نے بھی نہیں کی، کیونکہ وہ اس کا اصل راز نہیں جانتا تھا، نہ ہی اورنگزیب کاردار جانتے تھے۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور باہر تاریک رات اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، اورنگزیب کو ہمیشہ نوشیروان پہ شک ہوتا تھا، مگر اس کی مشابہت ان سے بہت تھی۔ تم پہ کبھی شک نہیں کیا، لیکن تم ان جیسے نہیں تھے، اپنی ماں پہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور نوشیروان، ہماری شکلیں اور آوازیں ملتی ہیں، ہم اورنگزیب جیسے ہیں۔ تم ویسے نہیں تھے، تم ہمیشہ مختلف تھے۔ تم علیشا جیسے بھی نہیں تھے، تم سب سے الگ تھے، کیونکہ تم کاردار تھے ہی نہیں۔ پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سن کھڑا تھا، اس کی پیشانی تر تھی، قطرے کنپٹی سے نیچے ٹپک رہے تھے، مگر اسے سانس نہیں آتی محسوس ہوتی تھی۔ فارس اس کے قریب چلتا آیا۔ دوسروں کے باپ کو مارتے یہ خیال آیا تھا کبھی ہاشم کو کہ اپنے باپ کے بھی قاتل نکلو گے ایک دن، اور جس کو تم ساری زندگی اپنا باپ مانتے رہے، جس کی سیاست بچانے کے لیے تم نے عمل اور نور سے ان کا باپ چھینا، وہ آدمی تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس پہ ایک تعصب بھری نظر ڈالی۔ تم تاش کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے اور میں شطرنج کھیل رہا تھا، اور اس نے میز پر رکھا لفافہ اٹھایا۔ اسے شہ مات کہتے ہیں۔ کاغذ زور سے ہاشم کے اوپر دے مارا۔ وہ اس سے ٹکرا کر نیچے گر گیا، مگر برف اور آگ کے بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ فارس نے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایسے ہی کھڑا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اگلا سفر کیسے تمام ہوا کوئی اندازہ نہ تھا، کتنے دن بیتے، کتنی راتیں کاٹیں، کوئی احساس نہ تھا، بس من بھر قدم اٹھاتا وہ چل رہا تھا۔ بکھرے بال، حلیہ بے ترتیب تھا اور وہ قصر کے سبزہ زار پہ قدم رکھتا جا رہا تھا۔ ملازم اسے حیرت سے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جار تھا جس کا منہ بند تھا، اور وہ سامنے دیکھتا اس بھری دوپہر میں قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے اوپر وہ دونوں کھڑے نظر آئے، باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ جواہرات فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم دوبارہ اس کے دوستوں سے پتہ کرو، وہ 4 دن سے گھر نہیں آیا شیرو۔ وہ روحانسی لگتی تھی۔ شیرو، کرتا ہوں دوبارہ، کہہ کر فون پہ نمبر ملانے لگا تھا، تبھی جواہرات کی نظر نیچے پڑی جہاں لاؤنج کے کھلے دروازے کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی، تیزی سے زینیں اترنے لگی۔ ہاشم تم کہاں تھے؟ اوہ گاڈ، ہم سب کتنے پریشان تھے تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ جار میز پہ رکھ دیا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، مت سنو لوگوں کی باتیں، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا قدم قدم قریب آنے لگا۔ جواہرات کو عجیب سا خوف آیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے نہیں مارا اورنگزیب کو، جھوٹ بولتے ہیں سب، اور تم اورنگزیب کی محبت میں مجھے بھلا بیٹھے ہو کیا؟ وہ آنسو بہاتی کہہ رہی تھی۔ اوپر کھڑا نوشیروان ناگواری سے اسے دیکھے گیا۔ ہاشم اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ کیا کیا اورنگزیب نے تم لوگوں کے لیے جو میں نے نہیں کیا؟ تمہارے ہر راز کی پردہ دار میں تھی، جو بھی کیا تمہارے لیے کیا میں نے۔ تم مجھے سب سے عزیز تھے ہاشم، میں نے تمہاری پرستش کی، تم مجھے سب سے عزیز ہو، شیرو سے بھی زیادہ۔ تم مجھے ایسے نہ دیکھو۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب، بالکل قریب آ رکا، اسے گھورتے ہوئے ایک دم سے اس کی گردن دبوچی۔ جواہرات کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک ہی دفعہ پوچھوں گا، سچ سچ بتانا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے غرایا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ میرا باپ کون تھا؟ میرے ڈیڈ یا تمہارا وہ کزن طیب؟
اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب جواہرات کے سارے آنسو تھم گئے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ ایک عجیب ششدر سا لمحہ تھا۔ وہ یکٹک ہاشم کو دیکھے گئی۔ کیا وہ میرا باپ تھا؟ بولو! وہ دبا دبا سا غرایا۔ اوپر کھڑا نوشیروان سن ہو گیا۔ گرد و نواح کے کونوں میں کان لگائے کھڑے ملازموں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جواہرات کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے تھوک نگلا، "آئی کین ایکسپلین"، اور ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد ابھرا تھا جو جواہرات کی جان نکالنے لگا۔ وہ مڑ گیا اور چند قدم آگے گیا۔ ابھی سب سن کھڑے تھے، دم سادے، سانس روکے۔ وہ میز تک گیا، جار اٹھایا، اس کا ڈھکن اتارا، واپس اس کی طرف گھوما۔ "آج تم نے میرے ڈیڈ کو دوسری دفعہ مار دیا"، اور یہ کہہ کر اس نے جار میں موجود پانی اس کے چہرے پہ پھینک دیا۔ یہ جواہرات کاردار کی چیخیں تھیں جنہوں نے وہاں کھڑے ہر شخص کو بتایا تھا کہ وہ پانی نہیں تھا، وہ تیزاب تھا۔ ایک دن جب آیا جولیس سیزر اپنی رعایا کے سامنے، تو اسے پکار کے بولا، "اے نجومی، اے سیزر، خبردار رہنا"۔ ایڈس مارزے سے پوچھا سیزر نے مصاحبوں سے، "کیا کہتا ہے یہ آدمی"؟ بتایا کسی نے، "یہ کہتا ہے کہ خبردار رہیں"۔ مارچ کی درمیانی تاریخ ایڈس مارزیے سے جب آئی مارچ کی 15 تاریخ اور داخل ہوا سیزر اپنے دربار میں، تو نظر آیا اسے وہ نجومی۔ اس کو دیکھ کر بولا سیزر اطمینان سے مسکرا کے، "ایڈس مارزیے تو آ چکے ہیں"۔ اس پہ کہا نجومی نے سر جھکا کر۔ بجا فرمایا سیزر، "وسط مارچ کے دن شروع ہو چکے ہیں مگر ابھی ختم نہیں ہوئے"۔ اور پھر اسی دن ایڈس مارزیے یعنی مارچ کی 15 تاریخ کو ہی سیزر کو بروٹس اور دوسرے باغیوں نے قتل کیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر شے کو سالم نگل کر سادگی سے دنیا والوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرونٹ روم میں اس کا بستر خالی تھا اور وہ گھر کی پچھلی طرف لگے درخت پہ چڑھ کر دیوار کے پار اتر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زمین پہ اتری، سرخ مفلر والا آدمی کسی کونے سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی سیدھی ہوئی۔ "اس درخت پر چڑھتے اترتے میرے جسم پہ 10 بار زخم آئے ہیں، کیا تم مجھ سے کسی اور طرح سے نہیں مل سکتے"؟ "بات سنو لڑکی"، وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے خد و خال نظر نہیں آتے، "تمہارے نام کا مطلب ہوتا ہے پری چہرہ لڑکی، سفید جلد والی حسین لڑکی۔ تمہاری اپنے مالکوں سے غداری کے بدلے میں تمہیں جتنے پیسے میں دے رہا ہوں، ان سے تم اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزارو گی"۔ اس بات پہ اس کی آنکھیں چمکیں اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ "تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں"۔ پھر گردن کڑا کر بولی، "بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے"۔ فارس ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور بغیر تمہید کے اس نے وہ تکلیف دہ خبر سنا دی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، سب شل سے اسے دیکھے گئے اور اسی طرح وہ کھڑا رہا۔ "ہاشم نے اپنی ماں پر"؟ زمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حنین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا اور ندرت نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو حیا نہیں آئی؟ وہ اس کی ماں تھی۔ ان کا دل کانپا۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے ابا حیران تھے کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا ہے۔ سعدی نے افسوس سے سر جھٹکا تھا، "میں اسی لیے ان کی اصلیت ہاشم کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مجھے ڈر تھا وہ ان کو مار ڈالے گا"۔ "مارا ہی تو نہیں ہے اس نے ان کو"، فارس پاٹ سے انداز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ "تمہیں افسوس نہیں ہوا"؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ فارس نے وہی بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اسے دکھائیں۔ "ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہاں ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو خود سزا دے۔ وہ دونوں میرے بھائی اور بیوی کے قتل میں شریک جرم تھے۔ البتہ میں اس سے اتنی سفاکی کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر یہ وہ عورت ہے جس نے نوشیروان کی ایسی تربیت کی کہ وہ سعدی کو گولیاں مار کے چلا گیا، جس نے ہاشم کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہماری زندگیاں اجاڑتا رہا، جس نے سعدی کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا، تمہاری صحت کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اسی لیے سچ پوچھو تو مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہے۔ میں نے کئی برس جن دنوں کا انتظار کیا تھا، بالآخر وہ دن آ گئے ہیں"۔ اس کی آواز سرد ہو گئی تھی۔ زمر اداسی سے اسے دیکھتی رہی۔ "کیا انتقام پا کر سکون ملتا ہے فارس"؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ "تم نے وہ 3 قدیمی چینی بددعائیں سن رکھی ہیں: خدا کرے تم جیو دلچسپ زمانوں میں، خدا کرے تمہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ پہچاننے لگیں، اور تیسری"، اس نے گہری سانس بھری، "خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی"۔ "یہ بددعائیں ہیں"؟ "پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے میری طرف آتی ساری بددعاؤں کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے"۔ اور وہ اٹھ گیا۔
کتنا شوق تھا مسز کاردار کو پلاسٹک سرجریز کروانے کا۔ باہر بیٹھی حنین خلا میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اب ان کو ساری زندگی جانے کتنی سرجریز کروانی پڑیں گی۔ ہاشم ایسا تو نہیں تھا، سعدی افسوس سے بولا تو سب نے اسے دیکھا آنکھیں نکال کر۔ ابھی زمر کو لفٹ میں ڈبونے والے واقعے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب میں اس کی قید میں تھا تب وہ پچھتاتا تھا، اس کا دل ایسا نہیں تھا، اب وہ ہر حد پار کر جاتا ہے۔ وہ ترم سے کہہ رہا تھا۔ حنین کے دل کے اندر کچھ آج بھی ڈوبتا تھا۔ شاید وہ یادیں تھیں، شاید کچھ اور۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا بیٹا۔ بڑے ابا نے تلخی سے مسکرا کے کہا، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ شروع میں اچھا تھا۔ یاد کرو تب اس نے وارث کو قتل کروایا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب وہ پچھتانے والی باتیں کر کے تمہاری ہمدردی سمیٹ لیتا تھا۔ تمہیں لگتا تھا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اب اس نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ شیشے کی دیواروں والی قصر کاردار کی لائبریری یوں ہی یاد آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہسپتال کے پرتعیش کمرے میں جا بجا پھول رکھے تھے۔ ہر کوئی عزیز رشتہ دار ایسا نہ تھا جس نے پھول نہ بھجوائے ہوں۔ وہ جیسے خوشی کے پھول تھے۔ اب ملنے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے 2 دن جو لوگ آئے سو آئے، اب سکوت تھا۔ جواہرات کے بیڈ کے آگے پردے گہرے تھے۔ نوشیروان اس طرف کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ ان پھڑپھڑاتے پردوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی درد سے وہ لیٹی ہوئی نظر آ جاتی، آنکھیں چھت پہ جمی تھیں اور چہرہ پٹیوں میں جکڑا تھا۔ اس کا صرف دایاں گال اور کان بچ پائے تھے، باقی چہرہ بائیں طرف اور سامنے سے جل گیا تھا۔ چل پھر سکتی تھی، کام کر سکتی تھی، مگر بینائی پہ اثر پڑا تھا۔ ناک غائب ہو چکی تھی، آنکھوں کا نور بھی بجھ سا گیا تھا۔ ان کو گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ شیرو نے دھیمی آواز میں پیچھے کھڑی میری سے پوچھا۔ بہت جلد۔ کیا جو نقصان ہوا ٹھیک ہو سکے گا؟ نہیں سر، سرجریز سے تھوڑا بہت فرق پڑے گا، باقی میڈم کو اب ان زخموں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، وہ ٹھنڈے انداز میں بتا رہی تھی۔ کیا کوئی بات کی انہوں نے تم سے؟ شیرو کی نظریں پردوں پہ جمی تھیں۔ وہ صرف ہاشم کا نام لیتی ہیں، ان کو پکارتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وقتی صدمہ ہے، وہ جلد شاک سے نکل آئیں گی۔ شیرو نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم جانتی تھی انہوں نے میرے باپ کو مارا، پھر بھی ہمیں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ اور کرب در آیا۔ ہاشم مجھ سے یہ بات پوچھ چکے ہیں اور میں بتا چکی ہوں۔ میں ایک وفادار ملازمہ ہوں۔ جیسے کورٹ میں آپ کے اور ہاشم کے راز کی حفاظت کی، اسی طرح میڈم کے راز کی بھی حفاظت کی۔ اس تیزاب والے واقعے کے بعد جب سب ملازم استعفیٰ دے رہے ہیں، میں اسی لیے یہاں موجود ہوں، کیونکہ میں اب بھی مسز کاردار کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے چند لمحے دیکھے گیا۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو میں کافور کی بو گھلنے لگی تھی۔ بھائی نے بہت ظلم کیا، مگر میں ممی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ڈیڈ مجھے آگ کر رہے تھے تب بھی ان کو میرے ڈیڈ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سن رہی ہیں آپ ممی؟ اس نے چہرہ پھڑپڑاتے پردوں کی طرف موڑا۔ ڈیڈ اس حالت میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی نہیں مانگ سکا۔ میں ساری عمر اس گلٹ میں رہوں گا کہ میرا باپ مجھ سے ناراض تھا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اب عدالت مجھے جیل میں ڈال دے یا سولی چڑھا دے، میں دوبارہ آپ سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ باپ تو وہ میرا تھا، مگر منہ پہ آپ کے اب بھی ہاشم کا نام ہے۔ شیرو تو آپ کو یاد ہی نہیں۔ وہ اب پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور بستر پہ پٹیوں میں جکڑا وجود اسی طرح چھت کو تک رہا تھا۔ ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکل رہی تھی، کوئی ہاشم کو بلائے، میرے ہاشم کو۔ شیرو کے جانے کے بعد میری کاؤچ پہ بیٹھ گئی، اطمینان سے ایک میگزین کھول لیا۔